جائزے کو شروع کرنے سے پہلے یہ جو آپ نے ایک بات کہی اس کی تھوڑی سی وضاحت جو ہے وہ چاہیے. جیسے پچھلی دفعہ محمد احمد سے ایسی سرسری گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں مطلب مشترکات کی بات کرنی چاہیے, نزاعی مسائل کو نہیں اٹھانا چاہیے, اور ہم یہ دیکھیں کہ کیا کیا مشترکات ہیں اور اس پر کوئی کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں. تو آپ جیسے آپ نے یہ میتھڈ کیا ہے کہ ہم نزاعی مسائل کو بھی لیں اور اس کے تفصیل سے کوئی گفتگو ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں. میرا خیال یہ ہے کہ مشترکات کے اوپر آپ اس وقت تک گفتگو نہیں کر سکتے جب تک نزاعی مسائل کے کانٹیکسٹ میں روی کی توجیہ نہ بیان کی جائے کہ ہم نزاعی مسائل میں رواداری کا پہلو کیوں اختیار کریں. میں سمجھتا ہوں ظاہر بھائی نے جو سوال اٹھایا ہے وہ یہی سوال ہے. اس لیے نزاعی مسائل یعنی نزاعی مسائل کے اوپر سے صرف نظر نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ان مسائل یہ ظاہر ہے کہ میں یہ نہیں عرض کرتا کہ نزاعی مسائل کا کوئی حل بیان کرنے کی کوشش کرنا چاہیے, لیکن ان یعنی مسائل کے سلسلے میں اس کی توجہ ضرور بیان کرنا چاہیے کہ ان نزاعی مسائل کے ہوتے ہوئے بھی ہمیں رواداری کا رویہ کیوں اختیار کرنا چاہیے, اور یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اسیوم کریں کہ نہیں وہ ان کے اوپر کوئی گفتگو نہیں ہوگی. ایسا اس لیے میری رائے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی ڈاکٹر مطلب میرے خیال میں بھی یعنی یہ ایسے مسائل ہیں کہ جن کو اسیوم اوے نہیں کیا جا سکتا. یعنی ایسے علماء صاحب لاسٹ لیکچر میں بھی احمد بھائی نے جو 2-3 کتابیں سجیسٹ کی تھی میں نے ان میں سے دیکھی تھی. جیسے مولانا یوسف لدھیانوی صاحب کی ایک کتاب ہے وحدت امت اور صراط مستقیم, اختلاف امت اور صراط مستقیم. تو اس کو میں نے اسی مقصد سے دیکھا تھا کہ شاید اس کے اندر کوئی ایسی ریکنسائل کرنے والی چیز مل جائے, لیکن اس کتاب میں بھی انہوں نے اختلافات کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. وہی بات جو پچھلے ہم نے لیکچر میں گئی تھی اس کو افہم ہو گئی وہاں سے. ایک تو وہ کہتے ہیں کہ وہی فقہی اور فروعی مسائل ہیں جو مجتہد مسائل ہوتے ہیں, اور ان میں تو اختلاف کی گنجائش دینا ایک بہت اچھی بات ہے, جس کی مثال وہ یہ دیتے ہیں کہ جیسے اہل حدیث اور حنفی علماء کے درمیان جو بہت سے مسائل ہیں جیسے نماز میں رفع دین کرو یا نہ کرو, تو وہ کہتے ہیں کہ جس کی جو تحقیق ہے وہ اس کے اوپر عمل کرتا رہے اور ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. مطلب حنفیوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اہل حدیثوں کو کہے نہیں تم رفع دین کرو. اگر ان کی یہ تحقیق ہے کہ وہ نہ کرنا بہتر ہے تو ٹھیک ہے وہ کر لیں, اور اگر اسی طریقے سے ان کو بھی یہ نہیں چاہیے کہ وہ سب حنفیوں کو مجبور کریں اور کہیں کہ گمراہ کہیں تو تم کیوں نہیں کرتے ہو. لیکن دوسری قسم وہ وہی نظریاتی یا جو عقائد کے جو مسائل ہیں وہ اس کو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو رد کرنا تو ضروری ہے, اور اسی بنیاد پر انہوں نے شیعہ کا بھی رد کیا ہے. بریلوی اور دیوبندی اختلاف میں انہوں نے یہ بات البتہ کہی ہے کہ دیوبندیوں اور بریلویوں کے درمیان بہت ساری چیزیں کامن ہیں, اور مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اختلاف کیا ہے, مطلب کس وجہ ہے, یعنی کوئی فنڈامنٹل ریزن نہیں ہے. جیسے شیعوں اور سنیوں کے درمیان تو ایک ہمارا سیاسی اختلاف بھی ہے کہ وہاں امامت کا تصور ہے, ہمارے ہاں خلافت کا تصور ہے. ایسے احادیث کی جو ٹیکسٹ ہیں ہمارے راوی اور ہیں, ان کے راوی اور ہیں, تو کوئی فنڈامنٹل بنیاد موجود ہے. لیکن بریلوی دیوبندی میں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. سب فقہ حنفی کو مانتے ہیں, سب سلسلہ تصوف کو مانتے ہیں, سب صحابہ کرام کی اور محدثین, یعنی پوری ایک ٹریڈیشن ہماری سملر ہے. لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کچھ مسائل ایسے ہیں جن میں اختلاف ہے, کلامی مسائل. ان میں سے 4-5 جو بڑے بڑے ہیں, نور بشر کا مسئلہ, حاضر تو ان کی جو بھی ایک رائے ہے وہ اس کو پریزنٹ کر دیتے ہیں, اور پھر وہ سنت اور بدعت کا جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے دیوبندیوں اور بریلویوں حضرات کے درمیان, اس کو بھی وہ رد کرتے ہیں کہ جو بہت ساری پریکٹسز بریلوی حضرات نے اڈاپٹ کی ہیں یہ صراط مستقیم سے ہٹی ہوئی چیزیں ہیں. تو دا پوائنٹ ہے. اسی طریقے سے مفتی شفیع عثمانی صاحب نے بھی اپنی کتاب میں سنت اور بدعت کی جو ایک ہیڈنگ لگا کر دبے لفظوں میں یہ بات کہی ہے کہ جو سنت اور بدعت کی ہمارے یہاں ڈبیٹ ہے یہ اس کو یعنی ہمیں ٹالریٹ تو نہیں کرنا, لیکن اس کی اچھے طریقے سے اصلاح کرنی چاہیے. یعنی یہ کوئی مطلب دا پوائنٹ ہے کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ بھی کوئی راجے اور مرجو ٹائپ کی چیز ہے. سنت اور بدعت بھی جو ہمارے یہاں ڈبیٹ ہے کہ میلاد النبی ہو یا نہ ہو, یعنی ہے تو غلط, لیکن ذرا اچھے الفاظ میں اس کو ہمیں رد کرنا چاہیے. تو ان کو ایسیوم کیسے کرنا, یعنی یہ تو ایسی بات ہے کہ جیسے 2 بھائیوں میں لڑائی ہے اس وجہ سے کہ یہ پراپرٹی ہے کس کی ہے. اب ہم کہیں گے نہیں تم چھوڑو اس بات کو کہ پراپرٹی کس کی ہے, تم بھائی ہو, تم یہ سوچو کہ تم بھائی ہو. بھائی وہ بھائی تو ہے, لیکن بھائی ہونے میں رکاوٹ یہ آ رہی ہے کہ وہ پراپرٹی ہے. تو جب تک اس کے اوپر کوئی حل نہیں آئے گا یا کوئی ایسی بات نہیں آئے گی کہ
وہ اپنے بھائی ان کے ہیں بھائی پن ہے اس کی طرف جانے میں رکاوٹ ہی وہ ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ دیوبندی اور بریلویوں کے درمیان قابل اشتراک چیزیں بہت ہیں. تاریخی طور پہ بھی دونوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سے ایسے مواقع آئے کہ جب انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اشتراک عمل کیا ہے. مثلاً آپ دیکھیں قرارداد مقاصد کے وقت سب اکٹھے ہو گئے. ایسے ہی 1973 کے آئین کے وقت ایسے ہی جو ہے وہ اہل حدیثی تو قادیانیوں کا جو مسئلہ تھا اس وقت بھی سب اکٹھے ہوئے. تحریک نظام مصطفیٰ کے وقت بھی سب اکٹھے ہوئے. ایسے اسلامی بینکنگ میں بھی سب متحد خیال ہیں. تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن میں یہ متحد الخیال ہو جاتے ہیں. یعنی دا پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ کسی چیز میں اشتراک عمل کرتے ہی نہیں ہیں, کرتے تو ہیں, لیکن ہم جب یہ کہتے ہیں کہ تمام تحریکیں جو ہے وہ یعنی جس اینگل سے ہم اس سرکل میں بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ تمام تحریکیں ایک دوسرے تحریک کے کام کو ایک بڑے کام کا حصہ سمجھیں. کہ جیسے فرض کریں جو بریلوی حضرات جو کلچرل کام کرتے ہیں, جو بندی حضرات اس کو اپریشیٹ کریں گے, ہاں ماشاءاللہ بڑا اچھا اسلامی. تو یہ تو ناممکن ہے کہ جب تک یہ سنت اور بدعت کی جو ان کے یہاں جو ڈبیٹ ہے وہ تو فکر کہتے ہیں تو بدعت ہے اور گمراہی ہے. تو اب کیسے ہی وہ اس کو اپریشیٹ کرنے لگے. یعنی ہم تو کہتے ہیں کہ یعنی پہلا لمحہ تو یہ ہے کہ وہ کہیں چلو ٹھیک ہے جو ہے کرو. ہم تو کہتے ہیں اس سے بھی آگے بڑھ جاؤ اور اپریشیٹ کرو. یہ کیسے اس کے لیے ممکن ہے جبکہ وہ تو اس کو غلط کہہ رہے ہیں. تو اس کو ایچیومنٹ کیسے کرنا ہے, اور وہ بڑے کام میں جس کے اندر ہم اشتراک عمل لوگوں کا جاتے ہیں وہ کیسے اس کے اندر آئے گا, مجھے تو سمجھ نہیں آتا. ایک بات تو منور صاحب نے بھی چین جا کے یہ بتایا کہ وہ بدعت کے جو ہے حامی ہو گئے ہیں. اس کو بتایا کہ وہ چین کے اندر جو سنکیانگ صوبہ ہے وہاں پہ جو لوگ جو وہ رسوم و رواج کرتے ہیں تو اور ترکی کا بھی اس سے پہلے مثال دی کہ لوگ بہت زیادہ مجموعہ مسلمانوں کا, اور جس جگہ سیکولر ریاست ہوتی ہے اس میں ہم اسی کے ذریعے جو ہے مقابلہ کر سکتے ہیں. یہ میری رائے ہے, میں اس بدعت کا کوئی ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں. نے بار بار یہ کہا, مگر انہوں نے یہ کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ سیکولر معاشرے کے اندر ان رسوم و رواج کے ذریعے جسے ہم بدعت کہتے ہیں. میں یہ دیوبندی اور بریلوی اختلافات کے اوپر کچھ 3 پوائنٹس ہیں وہ سائڈ بائی سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم اس پہ کنسنٹریٹ کریں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ دیوبندی اور بریلوی اختلافات جو ہے وہ قدیمی اختلاف ہے, کوئی نیا نہیں. نام تبدیل ہو گیا اس کا دیوبندی اور بریلوی. پہلے بھی علماء اور صوفیہ کرام کے درمیان یہ قدیمی بحث چلی آ رہی ہے بدعت اور جو ہے وہ شریعت کے اوپر کی شریعت سے عمل. علماء ہمیشہ ان کا ایمفیسس ہوتا تھا اور ہمیشہ بھی رہا ہے کہ وہ جو ہے شریعت کو جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھی اس طریقے سے رہے اور اس میں رسوم و رواج کی کوئی گنجائش نہیں رہتی. یہ دیوبندی اور بریلوی اختلاف کوئی اس کو ذرا سا اس میں دیکھا جائے کہ وہ ایک قدیمی اختلاف ہے, اسے پاٹا نہیں جا سکتا 2-4 کے طریقے سے کہا جائے کہ یہ درست ہے اور یہ درست ہے. یہ تو قدیم سے دور سے چلا آ رہا ہے اور یہ مباحث قدیمی چلی آ رہی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ اختلاف قدیمی ہونے کے ساتھ ساتھ 19ویں صدی کا انگریز کے جب غلامی کے دور کا بھی ایک مخصوص اختلاف ہے. اور اس کے اندر جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ جب انگریز نے جو ہے وہ قبضہ کیا تو اس نے اپنی جو ہے وہ بالادستی قائم کرنے کے لیے اپنا نظام جو ہے وہ قائم کیا, اور اس نظام کو ہٹانے کے لیے بریلویوں نے کچھ رسوم و رواج اور دیوبندیوں نے کچھ مدارس کا قیام جو ہے وہ عمل میں لائے, اور اس کی وجہ سے دیوبندی بریلوی اختلاف جو ہے وہ سامنے آیا ہے. یہ کسی بھی نوعیت کا قدیمی بھی ہے اور ایک اسپیسیفکلی 19th سینچری کا بھی یا 20th سینچری کا بھی اختلاف موجود ہے. علماء کرام کا وہاں اعتراض جو ہے وہ اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں ہمیں یہ تلاش کرنا چاہیے کہ اس میں فروعی نوعیت کے اختلافات اور بدگمانی اور ذاتی نوعیت کے اختلافات بھی کافی زیادہ ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ حضرت خانوی صاحب نے اور وہ جو ہے اعلیٰ حضرت کی اعلیٰ حضرت کی اس سے پہلے حضرت قاسم نانوتوی کے ان کے والد کے دور سے جو ہے ایک ذاتی اختلاف بھی چلا آ رہا ہے. اس کے طور پہ بھی دیکھے صاحب نے مجھے ریسرچ کی تھی, میں نے بتایا تھا کہ ذاتی اختلافات بھی وہاں علماء کا اس سے پہلے چلا آ رہا تھا حضرت قاسم نانوتوی کے دور سے. اور وہ اختلافات جو ہے بدگمانی پہ زیادہ بدگمانی پہ کہ وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں, اور یہ نہیں پوچھا جاتا کبھی بھی بریلوی نہیں پوچھتے کہ حضرت قاسم نانوتوی سے حضرت خانوی سے یا کسی بھی دیوبندی کے کیا تم یہ تصور کرتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تو جو ہے وہ یعنی کہ کیا کہتے ہیں بریلوی زیادہ کیا آپ یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے گستاخ ہیں, تو کیا آپ اس سے نہیں پوچھتے کہ کیا آپ گستاخی تصور کرتے ہیں. اور اس طریقے سے دیوبندی تصور کرتے ہیں کہ یہ بدعت کرتے ہیں اور یہ بدعتی ہیں اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اپنے طور پہ گھڑ لیتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکالتے. اس طریقے سے میرا خیال یہ ہے کہ یہ اختلافات جو ہے وہ ایک بدگمانی اور اس پہ بھی مبنی اختلافات ہیں, تو ان پہ بھی ہمیں
इस लाएमत पे अगर हम गौर करेंगे तो मेरा ख्याल है कि हम इसकी तरफ जो है वो चले जाएंगे, और इसी के तरीके से अगर हम इसके आज के लाएमल की तरफ भी जाएंगे तो वही हमें देखना पड़ेगा कि ये कदीमी इख्तिलाफ है, इसे बांटने की जरूरत नहीं है कि वो कहा जाए कि देवबंदी बरेलवी बन जाए या बरेलवी, क्योंकि हमें इख्तिलाफ उम्मत और सिरात मुस्तकीम में ज़्यादातर ये कोशिश नजर आती है कि उन्होंने फौकियत जो है देवबंदियों को जो है ध्यानवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने फौकियत जो दी है कि देवबंदी जो है वो फौकियत ज़्यादा है। तो इस तरह से का कोई काम जो है वो तो कोई तरीके से काम को बांटेगा नहीं इख्तिलाफात, बल्कि फौकियत तो दोनों की अपनी जगह जगह जो है वो नजर में शम्स के तरीके से मौजूद है, और दोनों ने ही इस्लाम की फरोग के लिए जो है अपने दौर के अंदर हमारा कारनामे अंजाम किया। तो ये मेरा ख्याल है इनके दरमियान, और ये है कि ये आपस में उलमा के दरमियान जो है वो गुफ्तगू शनीद हो, जिस तरह से डायलॉग है वो डायलॉग उलमा के दरमियान देवबंदी और बरेलवी उलमा के दरमियान टीवी पे ना हो, बल्कि मदारिस मसाजिद में डायलॉग हो, जिसमें इख्तिलाफात और अवामी नौयत के जो है ये काम ना हो। अच्छा कुछ हाँ इसमें ये बता सकती है ये असल में संस्थान तो हो गया है, लेकिन ये मतलब कदीम इख्तिलाफ है, ये बात ये ठीक नहीं है। मैंने मतलब इस तरीके से इन्होंने फिर आपकी मतलब शुरू की है कि देवबंदी है मतलब उलमा की जो है वो करते हैं नुमाइंदगी, और बरेलवी है सिर्फ सूफिया की नुमाइंदगी करते हैं। हालांकि देवबंदियों में सूफिया भी है और बरेलवियों में उलमा भी है। और दूसरी बात ये कि बरेलवी और देवबंदी के अकाबरीन में भी मैंने हाजी इमदादुल्लाह हाजी कोई मतलब आपस में इख्तिलाफ नहीं है, बल्कि दौलत के जमाने में मौलाना यादी ने जो है मतलब वहाँ जब हुआ था इस्लाम में उन्होंने देवबंदी से कहा था एक फैसला है मसला पर जो है हम अपने मतलब इख्तिलाफात को तय कर लेते हैं, इसको हम जो है अथॉरिटी के तौर पर पेश करते हैं कि आपकी अपनी किताब है और इस पर जो है आप अगर इत्तेफाक कर लें तो आज ही देवबंदी बरेलवी खत्म हो जाएगा, लेकिन देवबंदियों ने इस पर इत्तेफाक नहीं किया। उसकी वजह यह है कि फैसला हक मसाइल में बज़ाहिर जो है वो ऐसा लगता है कि बरेलवियों की साइड है, वजह ये ना कबूल करने मतलब ये तो मौलाना यादी ने पेश किया था, मौलाना एक बात। दूसरी बात ये कि मतलब देवबंदी बरेलवी मसला जो है मतलब इसको यानी हम सिर्फ मुजर्रद के खिलाफ ठीक नहीं, यानी इसकी एक तारीफियत है, चौथा हमेशा कहते हैं कि अपनी तारीफियत जो है ना वो अपने को आप के साथ निर्भर करते हैं, तो वो चीज़ है मतलब पूरी आगे इसकी एक तारीफियत भी है, मतलब यानी मतलब मिसाल के तौर पर अभी हिंदुस्तान से मतलब आला हज़रत के कुतूब जो है आए हुए हैं, उसके अंदर मौलाना अशरफ अली थानवी के नाम 3 कुतूब की इसके अंदर उसको भी देखिए है मतलब एक बात जी ये जो मतलब उसूल है, यानी मतलब हम यहाँ पर इख्तिलाफ जो खत्म होगा तो उसकी बुनियाद क्या होगी, शायद उसकी बुनियाद जो है हनफी के उसूल है कि आप जो है उसको इस्लाम का फैसला किस बुनियाद पर करेंगे। इस पर तो इत्तेफाक है कि देवबंदी और बरेलवी जो है मतलब ऐसे हनफी को हतमी मानते हैं, तो जो है हनफी के सामने जो मतलब उसको इस्लाम के उसूल हैं उसको जो है दे दिया जाए, और मतलब आला हजरत फतावा है उसके अंदर जो मतलब आला हजरत ने उसूल अपने मुतय्यन किए और कहीं कहीं हिजरत में उन्होंने उन उसूलों से इनकार किया उसकी निशान कर दिया है। जी डॉक्टर साहब ये खालिद भाई ने बड़े अच्छे पॉइंट उठाए, उनको हमें मतलब इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करनी चाहिए। जो मतलब हिस्टोरिकल बुनियादों की तरफ इशारा यूनुस भाई ने कहा कि तारीखी इख्तिलाफ है, तो मैं इस तारीखी इख्तिलाफ को हजरत मुजद्दिद अली सानी मुस्तरहू और शेख अब्दुल्लाह मोहसिन चश्मी अलैहि रहमत की मतलब जो इख्तिलाफ है उसमें देखता हूँ। उनके दरमियान भी एक इख्तिलाफ हुआ था, लेकिन वो इख्तिलाफ ओवर द टाइम भी हल हो गया। जो हजरत मुजद्दिद अली सानी ने सुन्नत और बिदत के दायरेकार में बिदत हसना और बिदत सियाह की पूरी गुफ्तगू की है, और बिदत हसना को सुन्नत के करीब की एक चीज करार दिया है, उसको भी देखना चाहिए। जो उलमा में और सूफिया में इख्तिलाफ था उसमें कंसेंसस डेवलप हो गया हजरत शाह वलीउल्लाह अलैहि रहमत के जमाने में। शाह वलीउल्लाह ने मतलब इसके ऊपर जो इख्तिलाफात थे उनके ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी हुई हैं, वो देखी जा सकती हैं दायरे में। यानी रेफरेंस पॉइंट जो है बरेलियों का और क्या कहते हैं इनका देवबंदियों का, वो हजरत शाह वलीउल्लाह पे कोई इख्तिलाफ नहीं है। लेकिन एक बात याद रखें कि रेफरेंस पॉइंट में
जो मकाम मतलब बरेली हजरत अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह को देते हैं, जो उनके बेटे हैं, वो मकाम हजरत शाह वलीउल्लाह का नहीं है। वो उनको मुजद्दिद हजरत अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी को मानते हैं, वलीउल्लाह हजरत वलीउल्लाह को नहीं मानते। तो तारीखी तनाजुर में मतलब ये कि मैंने जो इसकी स्टडी की है, वाकई एक तारीखी मतलब कॉन्फ्लिक्ट है, जो कि मतलब 1836 से जो जिहाद हजरत शेख इस्माइल दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने किया, वहाँ से शुरू होता है। और उसमें जो हजरत शाह वलीउल्लाह की मदरसे से भी ताल्लुक रखते थे, उन लोगों में एक खास किस्म का ग्रुप डेवलप हो गया था, जो कि इस मतलब ये कि शाह इस्माइल के ग्रुप से एक खास किस्म की मतलब ये कि बहुत सारे उसूलों में दीनी मामलात में भी और इस स्ट्रेटेजिकली भी इख्तिलाफ करते थे। लेकिन उस जमाने में हजरत मौलाना नूर फरंगी महली रहमतुल्लाह अलैह की ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने उसको बैलेंस रखा और उस कॉन्फ्लिक्ट को आगे की तरफ नहीं बढ़ने दिया। अच्छा, दूसरी बात ये कि लेकिन जैसे ही 1857 की जिहाद के बाद उलमा बड़े पैमाने पर शहीद किए गए, तो एक इल्मी बरतरी और तफव्वुक़ का एक मसला सामने आया और उसके ऊपर उन तमाम इशू को जो कि हजरत मौलाना नूर फरंगी महली रहमतुल्लाह अलैह ने और इन लोगों की मतलब 1836 के जिहाद के बाद खत्म हो गए थे, उन इशू को दोबारा उठाया गया। और आला हजरत की जो हैसियत है वो इसी मतलब इशू को दोबारा उठाने के इर्द गिर्द घूमती है। मतलब ये कि वो जो देवबंद वाले हैं वो हजरत शाह इस्माइल दहलवी रहमतुल्लाह अलैह की जो चीजें हैं उसको वलीउल्लाह मतलब ये शाह वलीउल्लाह के घराने की अहनाफ से ज्यादा घराने के अंदर की लड़ाई। लेकिन हजरत आला हजरत के जमाने में फरंगी महल का वो किरदार नजर नहीं आता जो कि उस जमाने में नजर आया। फरंगी महल एक ऐसी ब्रिज थी जो कि इस कॉन्फ्लिक्ट को काट सकती थी, लेकिन वो काटी नहीं जा सकी। शायद उसकी वजह से फरंगी महल का मतलब इल्मी तौर पर स्ट्रेटेजिकली कमजोर होना भी करार दिया जा सकता है। एनी हाउ, अच्छा, और दूसरी कॉन्फ्लिक्ट की वजह दिल्ली कॉलेज था। दिल्ली कॉलेज से जो इशू उठ रहे थे उनके ऊपर बहुत सारे इशू को जो है देवबंद ने अपनाया, जिसकी बुनियाद से, और ये दिल्ली कॉलेज का ही कॉन्फ्लिक्ट था जिसके ऊपर मतलब हजरत महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह बार बार एक इस ब्रिज को, क्योंकि हजरत की पोजीशन एक ऐसी थी कि जो लोग मतलब ये कि जो उन इशू के खिलाफ थे और जो लोग उन इशू के हक में थे, उनके दरमियान एक मुसलसल एक आप कोशिश फरमाते रहे। मतलब ये कि बहुत लॉन्ग हिस्ट्री है हजरत की, जो इस तरह की कोशिशें करते रहे कि इससे बहुत नुकसान होगा। तो मैं ये कह रहा था कि मतलब ये लड़ाई उस तनाजुर में अगर देखी जाए, तारीखी तनाजुर में, जैसे यूनुस भाई ने फरमाया, तो हम ज्यादा बेहतर तरीके से उस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को समझ सकते हैं कि उस पूरी लड़ाई को मतलब ये लड़ाई जो है वो हजरत शाह इस्माइल शहीद से शुरू होती है और जाके सदर मतलब ये कि उलमाए देवबंद से जाके खत्म होती है। लेकिन कुछ इशू सेम है, इशू नहीं तब्दील हुआ। अच्छा, देखिए, अब मैं समझता हूँ इसे कॉन्टेक्सचुलाइज करने की जरूरत है। ज़ाहिर है मैं इस पोजिशन नहीं कि मैं कोई वो अर्ज कर सकता हूँ, लेकिन कॉन्टेक्सचुलाइज इसे कीजिए। कॉन्टेक्सचुलाइजेशन से मेरी बात यह है कि हम इत्तेहाद उम्मत जो चाहते हैं वो किस सतह पे चाहते हैं। सबसे पहली बात तो ये इत्तेहाद उम्मत किस सतह पे चाहते हैं। मैं जब हमसे बात कर रहा हूँ तो इनकलाबियों की बात कर रहा हूँ। इनकलाबियों से क्या मुराद? इनकलाबियों से मुराद कि वो उस निज़ाम इक़्तिदार को दोबारा कायम करना चाहते हैं जिसके नतीजे के अंदर तमाम सुन्नतें जिंदा हों। ये इनकलाबियों का मिशन है कि वो ऐसा निज़ाम इक़्तिदार कायम, इसी को स्टेट कहते हैं, वो ऐसा निज़ाम इक़्तिदार कायम करना चाहते हैं जिसके नतीजे के अंदर तमाम सुन्नतें आया। लगा जिस हम ये तो नहीं कहते कि हम के इत्तेहाद उम्मत का मकसद ये है, नहीं, मकसद तो ज़ाहिर है कि हुसूल रज़ा इलाही है। लेकिन जिस तनाजुर में हम देखते हैं यानी जैसे कि ये कि इत्तेहाद वो है तनाजुर उस निज़ाम इताअत के कायम करने का जिसके नतीजे के अंदर तमाम लहगा। जो सवाल हम देवबंदियों और बरेलियों से करते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में शिया सुन्नी बहस को नहीं लेता, और शिया सुन्नी बहस की मैंने भी, हज़रत ने मुझे किताब दी थी डॉक्टर असरार साहब की शिया सुन्नी मुक़ायमत, वो मैंने पूरी पढ़ी है। उसके अंदर डॉक्टर साहब की भी राय मौजूद है और उससे यानी ज़्यादा इख्तिसार के साथ इनकी क्या कहते हैं आक़ाए खुरासानी ने भी उसके ऊपर लिखा है। वो भी आक़ाए खुरासानी बहुत बड़ा नाम है, यानी ये कि वो हम लोग समझते हैं कि सिर्फ वो एक ज़कीर से ऐसा नहीं। आप इनक़लाब ईरान में तक़रीबन 6 हफ्ते गटर रहे थे, यानी ये आक़ाए तो बहुत बड़ा नाम है। वो उनकी भी तहरीर है, उसके ऊपर जरूर मैंने पढ़ी, मैं वो आती की खिदमत पेश करूंगा। और किसी स्टेज के ऊपर उसकी भी जैसे कि हमें तशरीह पूरी डॉक्टर साहब की भी और आक़ाए खुरासानी की भी जो शिया सुन्नी इत्तेहाद के सिलसिले में लिखा है उसको भी हमें पढ़ने की जरूरत है, वो देखेंगे।
لیکن ابھی تو میں جو بات کر رہا ہوں صرف دیوبندی اور بریلوی کانٹیکٹ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے ہم انقلابی جو بات دیوبندیوں بریلویوں سے کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اقتدار اسلامی کے قائم کرنے کے لیے اس وقت ہم جو حکمت عملی بنوا رہے ہیں اس کے اندر تم پوری خلوص نیت کے ساتھ اور اس کے ساتھ شریک ہو جاؤ اس کام کے لیے. اب ہم تو جو اتحاد ہم تصور کرتے ہیں اس اسٹیج کے اوپر وہ ایک محدود اتحاد ان معنوں میں ہے کہ جن معنوں میں جیسے جو تفصیل انہوں نے بیان فرمائی ہمارے جیلانی بھائی نے یا جو یونس بھائی نے فرمایا یا خالد اس سے زیادہ محدود چیز ہے. وہاں تو ہم ان اختلافات کے ایک معنی میں رفع کی بات کرتے ہیں اور اس قسم کی بات, لیکن یہاں ہمارا مقصد ذرا محدود ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس وقت اسلامی شخصیت اور اسلامی معاشرت جو ہے وہ تحلیل ہو رہی ہے. اور کس وجہ سے تحلیل ہو رہی ہے؟ اس وجہ سے تحلیل ہو رہی ہے کہ اسلامی ریاستی ڈھانچہ جو ہے وہ موجود نہیں ہے اور وہ جیسے کہیے کہ غائب ہو گیا. اسلام کا نظام اقتدار معطل ہو گیا اور اس تعطل کی دو شکلیں, ایک شکل یہ ہے کہ شرع مطہرہ نافذ نہیں, دوسری یہ ہے کہ احکامات شرع سے نہیں اخذ کیے جا رہے یا احکامات علوم اسلامی سے نہیں اخذ کیے جا رہے, وہ سائنس اور سوشل سائنس سے اخذ کیے جا رہے. ان دونوں شکلوں میں اسلامی انفرادیت اور اسلامی معاشرت جو ہے وہ معطل ہو گئی یا وہ معطل ہوتی چلی جا رہی ہے, اس کا دائرہ کار کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے. اور اسلامی ریاست کے قیام کے بغیر تم یہ کام نہیں کر سکتے. لہذا ہم دو باتیں کہتے ہیں اور یہ دونوں باتیں جو ہیں ان کے اوپر ہمیں اور توجہ کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے کہیں اور کیسے. سب سے پہلی چیز تو یہ کہے کہ ہم یہ سوال اٹھائیں کہ جن موضوعات کے اوپر تمہیں کلامی اختلافات ہیں اس کلام سے کیا تعلق ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر ہم اسلامی ریاستی نظام دوبارہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں, کیا تعلق ہے تمہارا. مثلا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب تصور کرنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب تصور نہیں کرنا, اس کا اسلامی نظام اقتدار کی دوبارہ تعمیر سے کیا تعلق. اور جو شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم غیب سمجھتا ہے اس کی ریاستی حکمت عملی اور وہ جو نہیں سمجھتا اس کی ریاستی حکمت عملی میں کیا فرق ہوگا, جس کی اگر واقعی ایسا کوئی فرق ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اشتراک ممکن نہیں, اس لیے وہ ایک طریقے سے ریاست ہو دوسرا. لیکن اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ریاستی یعنی حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے کہیے کہ عالم غیب سمجھنے کا یا عالم غیب نہ سمجھنے کا اس ریاستی حکمت عملی کی تعمیر اور اس کی نفاذ میں کوئی عملی فرق نہیں ہے, تو لہذا یہ ایشو اس سے ریلیونٹ نہیں ہے کہ ریاستی حکمت عملی کو نافذ کرنے کے لیے تم اشتراک کیا نہیں. پہلا سوال تو ہمارا یہ ہے کہ جو ہم اٹھا. دوسرا سوال ہمارا یہ ہے اور جس کی وجہ سے میں زاہد بھائی کی اس رائے سے متفق نہیں ہوں یا جیسے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی حتمی رائے نہیں ہے کہ کلامی مسائل کو راجع اور مرجو کی سطح پر لایا نہیں جا سکتا. یہ ہو سکتا ہے کہ ابھی تک وہ راجع اور مرجو کی شکل میں ہو نہ. مثلا جب دیوبندی یہ کہتے ہیں کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں جیسے کہ یہ کہ عالم الغیب, یا جب بریلوی یہ کہتے ہیں کہ وہ ہیں عالم الغیب, تو استدلال تو وہ اسی سنت سے کرتے ہیں. میں صرف حنفیت سے نہیں کہتا, میں تو تمام اہل سنت کی بات کرتا ہوں, شیعوں کی نہیں ہے, لیکن تمام اہل سنت جو ہے وہ تو جو فرق ہے آپ سمجھیے کہ اہل سنت کے ائمہ کرام نے وہ یہی تو ہے کہ مختلف تعبیرات کرتے ہیں یا مختلف راویوں کو ثقہ مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں. امام شافعی کے یہاں کچھ ہیں اور امام حنبلی کے یہاں کچھ ہیں یا وغیرہ وغیرہ. لہذا مروت کا تقاضا یہی ہے کہ وہی اصول اپنایا جائے اس معاملے کے اندر بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ یہ کہ وہ عالم الغیب ہیں یا نہیں ہیں, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلا اگر میں بریلوی ہوں اور میں یہ عرض کر دوں بریلوی ہوں کوئی نہیں, اگر پاس کی میں یہ تصور کرتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے تو میری پوزیشن وہی ہونا چاہیے کہ یہ میرا تصور ہے, لیکن ممکن ہے کہ یہ غلط ہو. اور جو دیوبندی بھائی یہ تصور کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے عالم الغیب, ان کا تصور درست نہیں ہے لیکن ممکن ہے کہ وہ درست ہو. اگر ہمارے درمیان اس کے اوپر تو ہم اسے کیوں راجع اور مرجو نہیں بنا سکتے؟ اگر ہم یہ تو صرف منکرین حدیث ہی ہیں یا
اجماع سے باہر لوگ جیسے کہ شیعہ کہ جن کے لیے یہ دلیل نہیں ہے، ان کے لیے یہ دلیل یا کم از کم اس دلیل کو اس طریقے سے نہیں پیش کیا جا سکتا، لیکن جو اہل سنت والجماعت ہیں ان کے لیے تو یہ دلیل کہ یہ جو ہمارے اندر دیکھیں نا کلام کی اب دو حیثیت، دیکھیں نا کلام اول تو ظاہر ہے کہ میں ایک جاہل آدمی جو کچھ بھی عرض کروں گا تو وہ ہو سکتا ہے علم کلام سے ناواقفیت کی بنیاد پر۔ کلام کی دو، اس وقت کلام کو جو ایشوز درپیش ہیں وہ اس سے بالکل مختلف ہیں کہ جو اس کے کلاسیکل دور میں ہے۔ اس وقت تو جو کلام کو مسائل درپیش ہیں وہ دو مختلف ہیں۔ کیا ایک مسئلہ یہ ہے کہ اسے ایک بالکل دوسری جیسے کہ بحث کی انٹرنل کانٹرڈکشنز کو عیاں کرنا ہے، یہ کہ جو یونانی بحث سے بالکل مختلف تھی، یعنی دوسری بحث یہ ہے کہ جس کانٹیکس میں یہ کر رہی تھی، جس کانٹیکس میں اس وقت ہمیں علم کلام کے اندر عقائد اسلامی کی یعنی کو ثابت کرنا ہے، وہ علم کلام یعنی وہ اس تناظر میں ہی ہے جس میں علوم اسلامی غالب ہوں، بلکہ علوم کفریہ یعنی سائنس اور سوشل سائنس غالب ہیں۔ لہذا علم کلام کی جو یعنی کہ مسلمانوں کے اندر یہ علم کلام کو فروغ دینے کا موقع نہیں ہے، اس لیے کہ خطرہ تو باہر سے ہے، دشمن تو باہر کا ہے اور اس دشمن کو غلبہ بھی حاصل ہے۔ لہذا جو علم کلام آج آپ فروغ دیں گے وہ وہی کلام ہوگا جس کے اندر سرے سے جیسے کہیے کہ خدا انسانیت کو یا انسان کو خدا بنانے کو مسلم یعنی تصور وغیرہ کیا جا سکتا ہے۔ لہذا جو علم کلام ہمیں اس وقت مرتب کرنا ہے وہ ایک ایکسٹرنلائزڈ بحث کا پرتو اندر جیسے کہ تقویت کیا۔ لہذا دوسرا سوال جو ہم انقلابی یا ڈیمانڈ جیسے سمجھیے بریلوی اور دیوبندی علماء سے اور یا دیگر اہل سنت والجماعت کو جس طرح اور باقاعدہ اخوان نے تو چواپے اور اعناق میں اس کو اٹھایا بھی تھا اور کامیاب ہوئے، بالخصوص مصر کے اندر بالخصوص میں وہ یہی سوال ہے کہ ہم جب ان سے مروت جیسے کہ رواداری کا تقاضا کرتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ کیا یہ ممکن نہیں ہے، جیسے کہ کئی مثالیں جیلانی بہنوی، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ جو نظری مسائل ہیں ان کے اوپر گفت و شنید کر کے اس کو ہم اسی دائرہ کار میں لے آئیں، جیسے کہ حضرت محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی بار بار ہے کہ ہم اسی دائرہ کار، ہم یہ نہیں کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہونا یہ جیسے کہ عالم الغیب ہونا یا نہ ہونا اس میں گفتگو نہ کی جائے، ہم کہتے ہیں یہ گفتگو ضرور ہو لیکن یہ گفتگو علمی سطح کے اوپر اسی سطح کے اوپر ہو اور اسی بنیاد کے اوپر ہو کہ اس کو راجع اور مرجو کا دیا جائے یعنی درجہ دیا جائے، اور نمبر 2 ریاستی حکمت عملی جس کے نتیجے کے اندر ہم غلبہ کفر کو ختم کر کے غلبہ اسلامی اور علوم اسلامی کے غلبہ قائم کرنا چاہتے ہیں، اس کی جو اشتراک عمل ہے وہ متاثر نہ ہو۔ باقی یہ کہ اس میں ہمیں لینا دینا ہے، مثلا یہ بالکل ہم یہ پہچانتے ہیں کہ دیوبندی اور بریلوی دونوں جیسے کہ یہ کہ یعنی زیارت قبور کو مناسب سمجھتے ہیں، یعنی میری رائے زیارت قبور میں وہ نہیں ہے، لیکن ممکن ہے کہ بریلوی کچھ ایسی پریکٹسز کرتے ہوں کہ جو دیوبندیوں کے لیے یعنی حدود شرع سے ماورا ہے، تو ان پریکٹسز کو ہم رد کرتے ہیں، اور وہ پریکٹسز کی جو دیوبندی کرتے ہیں کہ جو اس اتحاد عمل کے لیے مثلا اسلامی شرعی مثلا اگر فرض کیجئے ایک محلے کے اندر بین المساجد اشتراک ہم پیدا کر لیں، وہاں بریلوی بھی ہوں بریلوی، تو اس بین المساجد اشتراک میں وہی مذہبی رسوم اور رواج ادا کیے جائیں جو دونوں بریلوی اور دیوبندی درست سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو کوئی دوسری بریلوی مسجد کرتی ہے یا دیوبندی مسجد کرتی ہے وغیرہ وغیرہ وہ اس کو کرنے دیں، اس کے معاملے میں جو ہے ہمیں کوئی رائے دینے کی۔ لیکن اگر ہم اسلامی معاشرتی، کیونکہ اسلامی معاشرتی اتحاد کے بغیر اسلامی اقتدار کی تنظیم کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، کوئی نہیں سکتا کہ اسلامی معاشرت جیسے کہ یہ کہ نہ ہو اس کے باوجود اسلامی ریاست کا، لہذا اشتراک بین المساجد جو کہ جو بنیاد بنتا ہے ریاستی نظام، جسے ہم کس کا ہمارا جو بنیادی نعرہ ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے سب اقتدار مسجد میں، سب اقتدار مسجد میں، مسجد کے علاوہ کوئی جائز اقتدار کا مرکز و محور نہیں ہے،
یہی ہمارا بنیادی دعویٰ. اسی کے اوپر ہم نے ہر جگہ کام کیا. پاکستان کے اندر نہ کیا ہو, انڈونیشیا کے اندر بھی یہی ہے, اور ملیشیا اور عرب دنیا کے اندر اور ایران کے اندر, افغانستان, سب یہی ہے کہ اسلامی ریاست کہاں سے قائم, مسجد سے. تو اگر مساجد ہی میں اس طرح کے عمل نہ ہوگا تو باقی ریاستی نظام کہاں سے کھڑا ہوگا. اور مساجد ہیں ابھی اپنی موجودہ حالات میں وہ معاشرتی ادارہ ہی ہیں. ہم ان معاشرتی اداروں کو ریاستی ادارہ بنانا چاہتے ہیں. لہذا ایک بیسک معاشرتی عمل جس کے اندر دیوبندی اور بریلوی اور دیگر اہل سنت کی دوسری جماعتیں شریک ہو سکتی ہیں وہ یہی ہے کہ وہ اظہار عشق کے ان طریقوں کو جو دونوں مناسب ہو جائے اس کی دائرہ کار میں رہتے ہوئے وہ کام کریں, اور اس کے علاوہ اگر کچھ کریں تو اس کے اندر ہم بحث اور جیسے کہیے کہ تبادلہ خیالات کی بنیاد کے اوپر ان مسائل کو جو ابھی راجع و مرجع نظیر نہیں آتے بنانے کی کوشش کریں. اس بنیاد کی کو ہم میری رائے میں تو کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو آتا ہے اس کو حل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جس طریقے سے ابھی ہم نے دیکھا کہ دیوبندیوں نے 2 جگہ اپنی ریاست میں قائم کر لی, کہ کافی حد تک افغانستان کے اندر ہم شریف کا بھی ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں شمالی پاکستان کے اندر جو ہے اپنی ریاستی اقتدار جو ہے وہ قائم کر لیا. اب اور یہ شیعوں نے جو ہے وہ ایران کے اندر کیا ہے. پریکٹس کے نتیجے میں جو سب سے بڑا اختلاف ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپس میں جو بریلویوں کا خاص کر یا دیوبندیوں کا اگر بریلویوں کہ وہ جو پریکٹسز دیوبندی کرتے ہیں یا وہ پریکٹسز جو بریلوی کرتے ہیں اپنی مساجد کے اندر یا اپنی دیگر خانقاہوں کے اندر اس کو دیوبندی آ کے فوری طور پہ بند کر دیتے ہیں, اور وہ یا بریلوی آ کے اس کو بند کر دیتے ہیں, اور وہ ختم ہو جاتی ہیں, اور مساجد ان سے چھین لی جاتی ہیں, اور وہ خانقاہیں ان سے چھین لی جاتی ہیں. اگر چھینی براہ راست نہ جائے, اگر دیوبندیوں کی حکومت آ گئی تو ان کی انفلوئنس اتنا بڑھ جائے گا کہ لوگ جو ہے دیوبند بریلوی سے کنورٹ ہو کے زیادہ تر جو ہے وہ دیوبندی بن جائیں گے, اور ان علاقوں میں جہاں پہ دیوبندی ہوتا ہے وہاں پہ زیادہ تر لوگ دیوبندی بنے ہیں. تو یہ ان کا خطرہ ہوتا ہے کہ کسی کے جائے اقتدار تو دیوبندی یا بریلوی مسلمان یا شیعوں میں یا اہل حدیث کا اقتدار آئے گا. تو وہ اس کی وجہ سے یہ ہم تصور کرتے ہیں کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ دیوبندیوں کو یا بریلویوں کو اقتدار دیا جائے یا شیعوں کو اقتدار دیا جائے. اس سے بہتر یہ ہے کہ ایک سیکولر کو اقتدار دیا جائے جس سے جو ہے جس کے اندر ہم زیادہ پینیٹریٹ ہو سکتے ہیں. یعنی پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ کے اندر ہم زیادہ پینیٹریٹ ہو سکتے ہیں بنسبت کسی دیوبندی جو ہے گروہ کے اقتدار کے اندر یا بریلوی گروہ کے, وہ تو ہماری بات تسلیم ہی نہیں کرے گا. مگر ایک سیکولر جو نہیں, لیکن دیکھیں ہم جو میں بالکل ایک جملے میں اس کا جواب دوں. بہتر یہ ہے کہ اقتدار جماعت اسلامی کو دیا جائے. میں کوئی مذاق نہیں کر رہا, اس لیے کہ جماعت اسلامی رابطے کی جماعت ہے جو سیکولر نہیں ہے. تو سیکولر جماعتوں میں آپ شریک ہو کے اس کے نتیجے کے میں آپ اسلامی علمیت اور شرع کے نفاذ کا تو کوئی امکان نہیں رکھتے. لیکن جماعت اسلامی جو کہ ایک ایسی جماعت ہے کہ جو نہ بریلوی ہے نہ حنفی ہے نہ وہ, اس کے اندر سب لوگ برابر ہیں, یعنی فقہ کے مطابق کوئی نہیں کرتی. لہذا اس کو اقتدار دیجیے کہ جو شرع بھی نافذ کرے, یا کم از کم وہ کہتی تو ہے کرے گی, اب بعد میں آ کے وہ چین کو لے آئے تو کوئی کیا علاج ہے. لیکن اسلامی جماعت کو دینا. اخوان ویسی ہی جماعت ہے. حضرت ہمارے بازرگان جنہوں نے پہلے وزیر اعظم تھے ان کی نہضت اسلامی اس کا نام تھا, وہ ایسی جماعت تھی. ایسی جماعتیں جسے کہیے کہ جو فقہی نہیں ہیں, کہ جن کی بنیاد کسی فقہ کے اوپر نہیں ہے, وہ نیوٹرل کردار ادا کر سکتی ہیں. اور ان کے اندر جیسے کہیے کہ آپ ان سے یہ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ وہ شرع اسلامی نافذ کریں اور علوم اسلامی کی تفریق کو کریں, اور آپ کے جو فقہی اور جو آپ کے جو کلامی مسائل ہیں اس کے بارے میں رواداری کا رویہ رکھیں. اس لیے کہ اپنی جماعت میں وہ یہی کرتے ہیں. ہماری جماعت کے اندر کیا کوئی اہل حدیث اپنے آپ کو اجنبی محسوس کرتا ہے, یا شافعی یا شیعہ یا کوئی بھی نہیں. تو آپ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کون اہل حدیث ہے اور کون غیر اہل حدیث ہے. اور ہم نے تو یہ کر کے پچھلے 50 سال سے بتا دیا. ہم نے تو یہ کر کے بتا دیا. ہم کوئی دعویٰ نہیں کر رہے, ہم نے یہی کیا ہے 1941 سے لے کے اب تک. ہماری جماعت کے اندر کسی قسم کا کوئی کسی بھی دیوبندی سے یا بریلوی سے یہ توقع نہیں کی جاتی کہ وہ دیوبندی نہ رہے.
ہوتا ہے یہ کسی اہل حدیث سے کبھی یہ توقع نہیں کی جاتی کہ اہل حدیث نہ رہا. میں وہی بار بار آپ سے عرض کرتا ہوں, حضرت جاتی بھی جب ہمارے ساتھ تشریف لائے تو ان سے پوچھا گیا کہ جماعت اسلامی میں آ کے آپ کیسا محسوس کرتے ہیں, اور میں آ کے جیسے بہت تھکا ہوا مسافر آخرکار اپنے گھر پہنچ گیا. تو شیعوں کے ساتھ بھی اب وہ الگ بات ہے کہ کم آئے زیادہ آئے, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن ایک تھا تو مطلب ایسی جماعتیں تو اللہ تعالیٰ نے عنایت فرما دی. صرف اکیلی ہماری جماعت نہیں ہے, اخوان مسلمون بالکل ایسی جماعت ہے. ہمارے جو میجی باقران صاحب کی جماعت تھی جس کو انہوں نے ختم کر دیا, اس کے اندر سنی اکثریت بہت بڑی یعنی تعداد تھی سنی جماعتوں کی, اور کئی جماعتیں ہیں مشرقی یورپ میں, مشرقی ایشیا میں وغیرہ کے جو اس قسم کی جماعتیں ہیں. تو سیکولر کیوں ہیں, مسلم لیگ میں کیوں جائیں, پیپلز پارٹی میں کیوں جائیں, جماعت اسلامی میں آؤ. اس لیے کہ جماعت اسلامی تمہاری جماعت ہے, مسلم لیگ تو سیکولر جماعت ہے, اس سے تو آپ یہ توقع نہیں کر سکتے. اس کا جواب تو یہ ہے کہ اسلامی رابطے کی جماعتوں کا اس اتحاد کو قائم کرنے اور برقرار رکھنے میں کلیدی رول ہے, بشرطے کہ وہ اپنے آپ وہ کام نہ کرنے لگیں کہ جو ان کا کام نہیں ہے, جو کہ وہ کر رہی ہیں, جو وہ عوامی جماعتیں بن جائیں یا یہ کہ وہ حکومتی جماعتیں بن جائیں یا اس قسم کی کچھ چیز, تو وہ پھر اس کے بعد وہ اپنا اصلی کام جو کہ رابطہ اور اتحاد امت کا کام, ان کا اصلی کام یہی ہے, وہ یہ کام کرنا چھوڑ سکتی ہیں, اور کوئی ان سے کہتا بھی نہیں کہ وہ کرو گے. ان کے پاس یہ تو بہت مائنورٹی والی جماعتیں ہیں. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کیا کہتے ہیں افغانستان میں دیوبندی جو غلبے میں ہے وہ لے کر اپنا انتظار قائم کر کے جماعت اسلامی کے حوالے کر دیں. اب جماعت اسلامی اس پوزیشن میں بالکل ہے, بریلوی تو ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں ہے کہ کل وہ مخالفہ کر سکے, مگر جماعت اسلامی تو اس پوزیشن میں کبھی بھی نہیں آئے گی کہ وہ تغلب ہو کہ اس کے پاس کہ وہ آ کے قبضہ کر لے تو اور یہ اقتدار اس کے پاس آ جائے. تو جمہوری طریقے سے تو آ سکتی ہے. نہیں, اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ لیکن اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ غلبہ اول یہ کہ دیکھیے ابھی ہم یعنی اپنے ملک میں, دوسری جگہ کی بات نہیں کر رہا, اپنے ملک میں اس وقت اسلامی ریاست قائم کرنے سے کم از کم 50-60 سال, اسلامی حکومت قائم کرنے سے کم از کم 50-60 سال دور ہیں. اس سے کم عرصہ نہیں ہے, پرابیبلی 50 سال کم از کم ہم اسلامی حکومت قائم کرنے سے دور ہے. اسلامی ریاست نہیں, اسلامی ریاست تو ہم انشاءاللہ 1-8 سال کے اندر قائم کر سکتے ہیں کہیں نہ کہیں کسی کے, لیکن ہمیں اس کی کوشش کرنا چاہیے کہ جب اسلامی ریاست قائم ہو تو وہ بریلویوں کی ریاست نہ ہو, اور وہ جماعت اسلامی کی ریاست نہ ہو, اور وہ دیوبندیوں کی ریاست نہ ہو, بلکہ وہ ریاست ہو بین المساجد کے اتحاد کی ریاست. لہذا جب وہ ریاست حکومت بنائے گی تو وہ مسائل نہیں پیدا ہوں گے جو ایران اور افغانستان میں پیدا ہوئے, جس کی وجہ سے وہ دونوں حکومتیں جو ہیں وہ ایک سیکس کی حکومتیں بن کے رہ گئی. اور افغانستان میں جو سقوط ہوا اس کی بہت بڑی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے اس نوعیت کا تعلق جو پاکستان سے ڈیولپ کیا, ایران سے ڈیولپ نہیں کیا تھا. اگر وہ ایران سے ڈیولپ کرتے وہی تعلق تو کبھی ایران ان کو اس طریقے سے بیٹرے نہیں کرتا جس طریقے سے پاکستان نے. یہ بالکل ثابت کی بات ہے, اس لیے کہ سیریا کو نہیں کیا جو کہ ایران سے اتنا دور ہے, اس کے باوجود لبنان کو نہیں کیا ایران نے, حزب اللہ کو نہیں کیا ایران نے. تو بھلا ان کے ساتھ اگر ہماری طالبان عالی شان کا وہ تعلق ہوتا کہ جو پاکستان کے ساتھ ہے تو کبھی ایران بیٹرے نہیں کرتا, اور سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا. لیکن اسی وجہ سے یہ حکومتیں سسٹین نہیں ہو سکی کہ یہ گروہوں کی حکومتیں تھیں, اور اشتراک کے جیسے کہیے کہ امت کا اظہار نہیں تھی. اور یہی بات بازرگان صاحب کہتے تھے کہ تم اس کو شیعہ انقلاب بنا دو, دیکھو یہ ختم ہو جائے گا. اور بالکل درست کہتے تھے, وہ ایسے ہی ہوا. یعنی ایکچولی وہ شیعہ انقلاب تو وہ ہو گیا, اسلامی انقلاب تو وہ نہیں رہا. کوئی بھی اور اس سے غیر شیعہ کے لیے تو یعنی ایران کوئی وہ حیثیت نہیں رکھتا, تو ایسے ہی ہو گیا. جیسا انہوں نے فرمایا جب ولایت فقیہ ہے تو اس وقت ایران میں موجود تھا, ولایت فقیہ کی جب بحث شروع ہوئی تو بالکل کھل کے بازرگان صاحب جو وزیر اعظم تھے اس کی مخالفت کی. کہاں سے, وہ علی تو خلیفہ تھے, وزیر فقیہ کہاں سے, یہ کیا چیز ہے, یہ بالکل تم نے اسے شیعہ بنا دیا ہوگا. افغانستان میں ہم نے یہ غلطی کی, حالانکہ کم کی, ایسا نہیں ہے. مثلا یعنی یہ کہ وہ اگر وہ اسے دیوبندی رہا تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر یعنی جو مجاہدین ایکچولی فیلڈ میں تھے وہ دیوبندیت سے واقف نہیں تھے. مطلب میں یہ جو مرکزی دفتر تھا ان کے سامنے ہی ہمیشہ آبادی کا مدارسہ والا جو ہے بریلوی حضرات کے یہاں جو بھی
बाजार से जाना, वहाँ शादियाँ पढ़ना, सब कुछ था। मना नहीं किया गया। हाँ, लेकिन ये कि जाहिर है कि जो बात है हकीकत वो ये है कि देवबंदी हजरात ने जिस तरीके से तहरीक तालिबान ने आली शान को ओन किया और उसके लिए जितनी कुर्बानियां दी, और वो उसका अर्श अशीद यानी बहसीत मजमूई बरेलवी तहरीक बिल्कुल इनकलाबी तहरीक नहीं है, बल्कि इनकलाब मुखालिफ तहरीक है। इस वक्त जो कुछ भी बरेलवियत है, यानी जितनी बिलखुसूस जो जितना राशिख बरेलवी है उतना ज्यादा इनकलाब मुखालिफ है, और इसी निजाम का वो एक हिस्सा है। और अपने जिस किस्म की बातें की गई कि वो यूनुस भाई ने की कि वो समझता है कि अगर मैंने सेक्युलर रियासत का साथ दिया तो मेरे मफादात महफूज रहेंगे, इसी वजह परवेज मुशर्रफ के साथ भी और सबके साथ वो, तो बिल्कुल बरेलवी जो है इस वक्त ग़ल्बे दीन की तहरीक में शरीक नहीं है, अदद नहीं है कोई, सिवाय जमीयत उलमाए पाकिस्तान की, और वो भी अल्लामा नूरानी रहमतुल्लाह अलैह की, यानी अपनी जाती कोशिश जो कुछ भी थी उसके नतीजे के अंदर जमीयत उलमाए पाकिस्तान के अंदर तो ये सिम्टम्स नजर आते हैं वो तहरीकात इस्लामी का एक हिस्सा बन जाए। और वरना जो सवाद आजम है बिलखुसूस पंजाब के अंदर, तो वो तो बिल्कुल भी इनकलाबी तहरीकात के साथ। इसके बरक्स बरेलवियों का, देवबंदियों का ठीक है माइनॉरिटी ही है, बहुत कम लोग हैं, लेकिन देवबंदी मदारिस के अंदर और देवबंदी हलकों के अंदर मुजाहिदीन की बुनियादी सपोर्ट मौजूद है। कहाँ से है? इसी वजह से जो बैन
मसाजिद हैं कराची के अंदर या कराची के बाहर, उनमें वो देवबंदी उसूल न कर तफक्कुर करते हैं, लेकिन आज तक किसी बरेलवी आलिम को उन्होंने तफक्कुर नहीं किया। लिहाजा ये आपकी राय है कि जमात इस्लामी के बारे में इतनी ज्यादा हमारी जो है ये इत्तेहाद हुकूमत मुमकिन नहीं है। नहीं, मैं कहता हूँ अब्ज़ार इख्तलाफ मालूम है कि हमारी एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन मुख्तलिफ है, तो उसके ऊपर तो मैं कुछ अर्ज नहीं करूँगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जमात इस्लामी की जो कलाम है और जिस बुनियाद के ऊपर जमात इस्लामी लोगों को अपने साथ चलने की दावत देती है, उसके अंदर बरेलियत, देवबंदियत, अहले हदीसियत, तशय्यो, इस सब का कोई ताल्लुक नहीं। लिहाजा अगर फर्ज कीजिए ये दुरुस्त भी है कि 100% वो जैसे कि मुझे अल्लामा जारचवी का याद आया कि आपसे पूछा गया पहले ही इंतखाब के बाद कि सब शियों ने पीपल्स पार्टी को क्यों वोट दिया, तो उनका इसी वजह से दिया कि सुन्नियों ने भी पीपल्स पार्टी को ही वोट दिया। तो मतलब मसाजिद में देवबंदी हज़रात ज्यादा हैं, उसकी वजह यह कि ज्यादा देवबंदी जमात इस्लामी का करीब आए या हदीस, और उसमें बरेलवियों का कसूर है, जमात इस्लामी का कसूर नहीं। इसलिए कभी ये नहीं कहा क्या बरेलवी तो अजनबी है, ऐसा नहीं है। और अगर वो तो उसकी दावत है ना, तो उसकी दावत तो कोई फिक़ही दावत नहीं है। तो अगर बरेलवी अब मसलन मैं आपसे अर्ज करूँ, हमारे वाक़या है कि पीर साहब गोलरा शरीफ के पास हमारे काजी साहब हमेशा तशरीफ ले जाते थे, तो हमेशा। और आपने बाकायदा पीर साहब गोलरा शरीफ ने कहा कि हम मजहबी लोग हैं, हमारा लीडर तो काजी हुसैन अहमद, उनसे पूछा गया इंटरव्यू में उनका, और कई दीगर भी। तो ये दुरुस्त है, ये हो सकता है आप फरमाएं, दुरुस्त है कि जमात इस्लामी ने को खास तवज्जो बरेलियों की तरफ न दी हो, लेकिन उसमें कोई खास तवज्जो देवबंदियों की तरफ या अहले हदीस की तरफ भी नहीं, वो तो खुद आए हैं ज्यादातर। उसकी वजह जो है वो ये है कि सियासी अमल में वो ज्यादा मुतहर्रिक रहे हैं, और बरेलियों के ऊपर मुस्लिम लीग का बड़ा जबरदस्त असर रहा है। यानी मुस्लिम लीग की जो मजहबियत है 100% बरेलवी मजहबियत है। ये जो उलमा देवबंद उनके साथ हुए, उनका उनके आवाम पे बिल्कुल असर नहीं हुआ, बिल्कुल भी। जिस तरीके से पीपल्स पार्टी की भी जो कुछ मजहबियत है वो सब ये सूफी, पीर, मज़ार, बरेलवी मजहबियत थी। जो हमारी मास पार्टीज है उनके अंदर जाहिर हमारी मास मूवमेंट तो बरेलवी मूवमेंट है ना, हमारी इसमें जिससे कौन कहेगा है वो मास, यानी पीरी मुरीदी ही तो है ना आपकी मातो है, तो वो अवामी जमातों के अंदर उनका असर ज्यादा है। और मुस्लिम लीग को तो बिल्कुल पंजाब के अंदर तो बिल्कुल ज्यादा है। तो मेरी राय ये नहीं है कि जमात इस्लामी कोई सही जमात है, उसका कोई सही दावा। एनी हाउ जी 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 अब हम ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट और करेंगे, फिर खत्म करेंगे। जी हम ये कहते हैं कि असल मसला बहरहाल फिक्र का नहीं कलाम का है। और अगर हम बरेलवी जमातों को देखते हैं कि या देवबंदी जमातों को भी सेकुलर पार्टी का अगर साथ दिया है, तो उसका मतलब ज़ाहिर है ये भी है कि वो मजहबी हैसियत जो देते हैं वो अपने वैल्यू ट्रेडिशन को ज़्यादा देते हैं। तो उसमें तो राजे मरजू का मामला उठा देना यानी कोई इतना ऐसा हल नहीं पेश कर रहा है, क्योंकि वो अगर राजे मरजू है तो इसका एक मतलब है कि वो मरकजी मसला नहीं है, लेकिन जाहिर है कि वो सारे जो वैल्यू ट्रेडिशन है उनकी एक मरकजी है। नहीं, लेकिन ना मैं ये अर्ज करता हूँ, तो मेरी राय में इसके बाद हम खत्म कर देंगे, इसको फिर अगले उससे लेंगे। या मेरी राय होगी मौलाना मोहम्मद अहमद कुछ फरमाए, उसके बाद फिर आप उस पर रिएक्ट करें। ऐसा इसको हम चलेंगे तो कंटिन्यूस चलेगा कहीं, लेकिन सिर्फ मैं एक बात अर्ज कर दूँ, मेरी राय में ये है कि बरेलवी और देवबंदी हजरात के लिए रियासत और इस्लामी इक़्तिदार का क़याम इश्यू नहीं है। इसलिए वो ये समझते हैं, उन्होंने दोनों ने गैर इस्लामी रियासत और निज़ाम इक़्तिदार को फितरी समझ लिया है। वो समझते हैं कि नामुमकिन, जैसे हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि भाई हम मौलवियों से रियासत को कायम हो सकती है तो जिना ही का काम है एक्सेट्रा, वो पोजीशन है। इसलिए उनके लिए रियासत यानी इस्लामी इक़्तिदार और इस्लामी उलूम का गलबा, माशरती गलबा, ये इश्यू नहीं। इस वजह से वो इस पर करते हैं। और राजे मरजू वाली बहस को यानी हमें इससे रिलेट कर देना है कि हम तो वो इश्यू नहीं उठाते, हम तो ये इश्यू उठाते हैं कि निज़ाम इक़्तिदार को, इसी इनकलाबी ये इश्यू नहीं, निज़ाम इक़्तिदार को कायम किए बगैर तुम इस्लामी इनफरादियत और इस्लामी माशरत को कैसे महफूज रख सकोगे, उसकी तौसीह कैसे हो सकती। ठीक है, एक छोटी सी बात मतलब ये इत्तेहाद उम्मत के हवाले से एक और पॉजिटिव बात जो हम कह सकते हैं वो
आमतौर पर एक हदीस है कि मेरी उम्मत के यानी 73 गुरु होंगे, एक जो है वो जन्नती होगा, बाकी तमाम जहन्नमी होंगे। तो और वो कौन सा गुरु होगा, वो हुजूर ने फरमाया कि जिस पर मैं और मेरे सहाबा यानी अमल करते होंगे। तो अब ऑब्वियसली हर गुरु यही कोशिश करता है कि ये साबित करे कि वो गुरु बरेलवी है या वो गुरु देवबंदी है या वो अहले हदीस है। हर किसी की कोशिश तो ये है। अच्छा, इस हदीस की इंटरप्रिटेशन में बहुत सी बातें हैं कि 72 से क्या मुराद है। एक राय ये है कि 72 से मुराद कसरत है, बहुत सारे फिरके होंगे और एक, लेकिन इसमें इस तशरीह में खराबी यह है कि अरबी जुबान में जितना उर्दू में हम कहते हैं 36 दफा कहा है, तो 36 यानी मुहावरा है। 35 दफा कहना मुहावरा नहीं है बल्कि 36 मुहावरा है। तो लिहाजा अरबी जुबान में जब कसरत के लिए बोलना होता है तो 70 कहते हैं, 72 नहीं कहते या 73 नहीं कहते। तो ये कहना है कि 72 या 73 से मुराद कसरत है, ये ठीक नहीं है। अच्छा, इसके अंदर मसला है। अच्छा, अगर इसको दूसरी तरह देखा जाए तो अगर देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस और इस तरह सबको अगर अलग अलग एक एक फिरका गिना जाए तो फिर तो कई हजार फिरके इस्लामी तारीख में मिल जाएंगे। अगर हम किताब देखें आज तो इमाम अशरी के शागिर्द थे, उन्होंने किताब लिखी अल-फर्क बैन अल-फिरक। उन्होंने अपनी किताब में सैकड़ों के हिसाब से फिरके इस्लामी गुरुओं के गिनवाए कि जिनके अंदर जो है उनके अकायद में क्या क्या फर्क है। तो इसका मतलब है ये 72 की जो तख्सीस है, इसका मतलब फिरके की डेफिनेशन इतनी छोटी नहीं है कि जितना हम कर लेते हैं। अब मेरी राय हो सकता है गलत हो, क्या हम इस हदीस को यूं भी देख सकते हैं कि हुजूर ने फरमाया कि मेरी उम्मत में यानी 72 गलत दावतें होंगी। मसलन वो दावतें इस तरह की भी होंगी, कोई शख्स उठेगा और वो कहेगा कि मसलन सोशलिज्म की तरफ आ जाओ, किसी की ये दावत होगी, कोई ये दावत देगा कि महाजिर कौम की दावत देगा, कोई किसी चीज की दावत देगा। और तुम ये देखो कि कौन लोग हैं जो मेरी सुन्नत और सहाबा के तर्ज अमल की तरफ दावत देते हैं। तो अब अगर हम इस मैयार पे देखें तो देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, ये सब के सब उसूलन दावत तो इसी चीज की तरफ देते हैं कि सुन्नत और सहाबा के अमल। इसके मुकाबले में जो गुमराह फिरके हैं, मसलन मुनकिरीन सुन्नत है, तो हम उनको इसी मैयार पे दे सकते हैं। वो सहाबा की दावत की तरफ नहीं बुलाते, या गांधी टाइप के जो लोग हैं वो सहाबा के तर्ज अमल। तो बड़ा आसान क्राइटेरिया ये जज करने का कि वो कौन लोग हैं, वो ये इसका मतलब ये सब लोग हैं। ठीक है, इस इश्यू पे हम इसको खत्म करते हैं, फिर आइंदा से इसको अगले वो लेंगे। आइंदा मैं यही चाहता हूँ कि पहले सबसे वो लें, क्या कहते हैं, हमारा जो मटेरियल हमें भेजना है वो हम लें, बिलखुसूस इसलिए कि अब चीन नवाजी हो रही है और उसको भेजो। उसके बाद फिर जो है वो हम इत्तेहाद पे भी आधा घंटा कम से कम जरूर गुफ्तगू करेंगे। उसमें हमारा मोहम्मद अहमद से सजा है कि इनिशियल स्टेटमेंट बोल दें, ठीक है ना। डॉक्टर मेरी राय थी कि देवबंदी बरेलवी जो इख्तलाफ है इसके ऊपर एक तारीखी एनालिसिस किसी एक्सपर्ट को बुला के वो एक्सपर्ट जो है वो जिलानी भाई हैं। जब ये बहुत नजर है, इसमें कोई शक नहीं। पहले हम हमारे यहाँ यही ट्रेडिशन है कि जो भाई यहाँ शरीफ होते हैं वही देते हैं, तो इसलिए किसी बाहरों ने एक्सपर्ट नहीं, जिलानी भाई इंशाल्लाह सब देंगे। लेकिन आप खत्म करते हैं और आइंदा उसमें लेंगे। हाँ भैया जो आ जाए किताब मौजूद है, किताब मौजूद है। अच्छा किताब है, अच्छा ओ ये बिल्कुल, हाँ आइए। मुनाफिक न तुझे अल्लाह वालों से आगही है, न ईमान से वाक़ियत है और न हक़ ताला से मानूस बनने की खबर है। अनकरीब मर जाएगा और मरने के बाद पशेमान होगा। तिहाई किस ख्वाब गुफ्तत से सोता रहा, बावजूद कल के गूंगा होने के तो सिर्फ जबान की फसाहत का इस्तेफा कर बैठा और ये तेरे लिए मुफीद नहीं। फसाहत कल की मोतबर है न कि जबान। ए मुतक़िल, ए अल्लाह वालों से गैर हाजिर, ए साहिबे इतबार और ए अपने नफ्स और मखलूक की बदौलत खुदावंद ताला से महजूब। अगर तू दूसरों पर एक बार रोए तो अपने नफ्स पर 1000 बार रो। बार इलाहा में तो गूंगा बना हुआ था, बस तूने ही मुझको बुलवाया। लिहाजा मेरे बोलने से मखलूक को नफा बख्श और मेरे हाथों उनकी दुरुस्ती की कामिल फरमा दे, वरना मुझको फिर इसी गूंगेपन की तरफ लौटा दे। गोशे गुमनामी में महो मुस्तक़र्रिब पड़ा रहूं। साहिबों में तो एक खूनी मौत की तरफ बुला रहा हूँ, यानी नफ्स, ख्वाहिश, तबीयत, शैतान और दुनिया की मुखालफत और मखलूक से बाहर हो जाने और हक़ ताला के सिवा हर चीज को तर्क कर देने की तरफ, जो कि मामूली मौत से ज्यादा सख्त है। इन हालात से हासिल करने में मुजाहिदा करो और ना उम्मीद न हो, क्योंकि हक़ ताला हर रोज एक खास शान में है। रोज तवक्का रखो, पर क्या अजब की कल ही अल्लाह हमको नवाज दे। खुदा से उसकी कुदरत की मकदार के मुआफिक मांगो और कुदरत की कोई हद नहीं है, सभी कुछ उसमें दाखिल है। खुदा से बहैसियत कुदरत मांगो, न कि बहैसियत हिकमत। या अल्लाह बला सबब बिला सबब मोहित कुदरत से हमको नसीब फरमा।
خدا سے اس کے علم کی حیثیت سے مانگو، نہ کہ اپنے علم کی حیثیت سے. یا اللہ جو تیرے علم میں ہمارے لیے بہتر ہو وہ عطا کر. خدا سے اپنے قلوب اور اصرار کے ذریعے سے مانگو، نہ کہ زبان کی بکبک سے، کیونکہ زبان سے دعا کرنا دل متوجہ نہ ہونا بے ادبی ہے. خدا سے اپنے علم اور اپنے طاقت سے آگے بڑھ کر مانگو. تمام اشیاء سے صحیح درستی کے قدموں پر اس کے سامنے کھڑے رہو کہ کسی ایک چیز پر بھی توجہ نہ ہو. اس پر اپنا بڑا صاحب عمل، صاحب قدرت و صاحب عقل و شعور ہونا نہ بگاڑو، نہ اپنی تصویروں سے اس کی تصویر کو جاہلوں کی طرف کرو کہ اس کی تعلیم شریعت کو چھوڑ کر دنیا داروں کی بتائی ہوئی دور اندیشیوں پر چلنے لگو. وما توفیقی الا باللہ. ٹھیک ہے جناب. تو آئندہ تو پہلی پریزنٹیشن جو ہے اگلی مرتبہ وہ جاوید بھائی اور یونس بھائی کی